بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں برطانیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ سے متعلق منفی بیانات کی شدید مخالفت کی ہے۔ چینی وفد کے ترجمان نے کہا کہ چائنا نے ہمیشہ اس پر زور دیا ہے کہ تمام فریق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر انسانی حقوق کے امور سے متعلق تعمیری بات چیت اور تعاون کریں۔ انسانی حقوق کو نہ تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے دوسرے ممالک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بطور اعلی کار استعمال ہونا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب میں چین مخالف پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سنکیانگ کے دروازے اقوام متحدہ کے لیے کھلے ہیں۔ ایغور خود مختار علاقے میں عوام کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سنکیانگ اسلامی انجمن تائیوان، تبت، سنکیانگ پر چین کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور امریکہ کی چین پر تنقید بے بنیاد اور بلا جواز ہے۔ سنکیانگ میں ری ایجوکیشن کیمپس مغربی پروپیگنڈا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تمام نسلی گروہوں کے افراد کو قانون کی روشنی میں وسیع حقوق اور آزادی حاصل ہے۔ اس کے برعکس برطانیہ میں لوگوں کی زندگی اور صحت کے حق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے باعث 40 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ برطانیہ میں غربت بدستور ایک حل طلب مسئلہ ہے۔ برطانوی آرمی عراق اور افغانستان جیسے مقامات پر بے گناہ افراد کو مارنے میں ملوث ہے، جبکہ تارکین وطن کے حقوق کی شدید خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک ملکی سطح پر انسانی حقوق کے امور پر توجہ دیں، انسانی حقوق کے معاملات پر سیاست سے گریز کریں، دیگر ممالک کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال ترک کر دیں اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صحت مند ترقی میں حقیقی کردار ادا کریں۔ جو بائیڈن انتظامیہ میں موجود امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا دو ریاستی حل اسرائیل کے مستقبل کے لیے بہترین ہے۔ گزشتہ روز امریکی دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں اسرائیل نے اس رائے کو اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور مشرق وسطیٰ کے بہتر مستقبل کے لیے امریکی نقطۂ نظر قرار دیا تھا۔ دوستو، واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے لیے امن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یروشلم بیت المقدس اسرائیل کا غیر تقسیم شدہ دارالحکومت رہے گا، جبکہ فلسطینیوں کو مشرقی یروشلم میں دارالحکومت ملے گا اور مغربی کنارے کو آدھے حصے میں نہیں بانٹا جائے گا۔ تاہم فلسطینیوں نے ایسی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا تھا جو پورے مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت نہیں دکھائے۔ اس علاقے میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات ہیں۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اپنی انتخابی مہم کے دوران اسرائیل فلسطین تنازع حل کروانے کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ کرس گیل کا پاکستان سپر لیگ 6 میں فی الحال سفر ختم ہو گیا ہے۔ سری لنکا کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے کرس گیل وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ کے 2 میچز میں نمائندگی کی۔ پیر کو لاہور قلندرز کے خلاف 40 بال پر 68 کی اننگز بھی کھیلی۔ سری لنکا سے سیریز ختم ہونے کے بعد ضرورت پڑنے پر دوبارہ کوئٹہ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل واڈا کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ نون لیگ کے پرویز شیٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ قادر مندوخیل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ فیصل واڈا نے امریکی شہریت سے متعلق حقائق چھپائی۔ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اعتراضات دائر کیے تھے، مگر انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔
لہذا فیصل واڈا کو سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ پرویز رشید کے وکیل خالد اسحاق نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن قانون کے مطابق اگر امیدوار کے علم میں کوئی یوٹیلٹی بل وغیرہ نہیں ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ پرویز رشید کو بقایا جات سے متعلق بھی نوٹس یا اطلاع نہیں ملی۔ ریٹرننگ آفیسر کو 2 مرتبہ درخواست دی کہ ہم بقایا جات دینے کے لیے تیار ہیں۔ پرویز رشید کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اگر کل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بقایا جات ظاہر کیے گئے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پرویز رشید کے خلاف بے انصافی کی گئی، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کرنے والے امیدوار کے وکیل نے سپریم کورٹ کا عطاء الحق قاسمی کے خلاف دیا گیا فیصلہ پیش کیا، جس میں 20% رقم پرویز رشید اور 50% عطاء الحق قاسمی سے متعلق تھی۔ پرویز رشید کی جانب سے کراس چیک دیا گیا جو ان کی بددیانتی ظاہر کرتا ہے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد پرویز رشید کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ سعودی عرب کی ایئر لائن السعودیہ نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا ہے کہ ٹکٹ میں نام تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ٹکٹ کی قیمت واپس لی جا سکتی ہے اور پھر کسی اور کے نام سے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ السعودیہ نے بیان میں مزید کہا کہ اگر ٹکٹ کیش کی صورت میں خریدا گیا ہوگا تو ایسی صورت میں رقم کی واپسی میں 3 سے 21 روز لگیں گے۔ السعودیہ نے کہا کہ خریدا گیا ٹکٹ نہ کسی کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نام تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ انڈیا میں کورونا کی ایک نئی لہر کے خدشے کے پیش نظر حکام نے پیر کو ممبئی میں تازہ ترین پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ ملک میں جاری کورونا ویکسین مہم شیڈول سے پیچھے چلی گئی ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں اس سطح پر ہونے والے انفیکشن کے بعد ممبئی اور اس کے آس پاس کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں تمام مذہبی، سماجی اور سیاسی اجتماعات پر پابندی ہے۔ مہاراشٹر میں ایک اندازے کے مطابق 110 ملین افراد آباد ہیں۔ انڈیا میں گزشتہ ستمبر میں روزانہ نئے کیسز کی تعداد 97,000 سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس میں اب تیزی سے کمی آ رہی ہے، جو اس مہینے کے شروع میں ایک دن 9,000 سے بھی کم ہے۔ انڈیا میں کورونا کے آغاز کے بعد سے اب تک 1,56,000 اموات ہو چکی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک شہری کی مدد کے لیے انوکھا کام کر کے سب کے دل جیت لیے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک پوسٹ کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایئرپورٹ سے ملنے والے کھلونے کو مالک تک پہنچانے میں مدد کریں۔ انہوں نے لکھا کہ اس خرگوش کھلونے کو اصل مالک تک پہنچانا ہے، جس کے لیے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ ایئرپورٹ کی ٹیم کا ایک رکن خرگوش لے کر میرے پاس آیا اور بتایا کہ یہ کھلونا 28 جنوری کو ایئرپورٹ سے ملا ہے، جس کے بعد سے اس کے مالک کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ میرے خیال سے یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے، مگر اس شخص کے لیے قیمتی ہوگی جو اس کا مالک ہے۔ آپ تمام عوام میرا ساتھ دیں تاکہ اس مالک تک پہنچا جا سکے۔ پوسٹ کے 24 گھنٹے بعد اس معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے بتایا کہ وہ کھلونا مالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ننھے بوئن نامی بچے کا تھا جس نے اس کھلونے کا نام نونو رکھا ہوا تھا۔ اس طرح نونو وزیر اعظم کی کوششوں سے اپنے ننھے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہونے والی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی کی حفاظت اور نگرانی کا خصوصی انتظام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے حکمران جماعت پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی ایم پی ایز کی خصوصی نگرانی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اگر ان سے کوئی رابطہ کرے تو اس صورت میں فوری طور پر صورتحال کو قابو میں کیا جائے۔ حکمران جماعت کا سینٹ الیکشن کے لیے ہدف 10 نشستوں پر کامیابی کو یقینی بنانا ہے، جس کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔
لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تاہم اب ایک نئی تحقیق کے رزلٹ اس سے کافی مختلف ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ سے علم ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مثبت یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق اسکرینوں سے ہمیں مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے یا نہیں، تاہم رزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس تحقیق میں 11,000 سے زائد بچوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے، جبکہ 14 سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے 3 برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 24% تک کم ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں 3 سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 13% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔